السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 25، مرفوعات کی دوسری قسم نائب الفاعل۔ نائب الفاعل وہ اسم مرفوع ہوتا ہے جس کو فاعل کی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور فعل مجہول کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے شرب الماء۔ اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ فعل کا صیغہ فعیلہ یا یفعل کے وزن پر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعض احکام، یہ تمام احکام میں فاعل کی مثل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر نائب الفاعل اسم ظاہر ہو تو فعل مجہول ہمیشہ واحد رہے گا، اور فعل مجہول تذکیر و تانیث میں بھی نائب الفاعل کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح اگر نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل مجہول واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں ضمیر کے مطابق آئے گا۔ جس طرح فاعل کو حذف نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح نائب الفاعل کو بھی حذف نہیں کیا جا سکتا، اور جس طرح فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، اسی طرح نائب الفاعل بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ باب علمت کا دوسرا مفعول نائب الفاعل نہیں بن سکتا، جیسے علمت زیدا قائما، کیونکہ نائب الفاعل فاعل کا وہ قائم مقام ہوتا ہے اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، جبکہ علمت کا دوسرا مفعول جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، لہذا وہ فاعل کی قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اعطیت کے دونوں مفعول نائب الفاعل بن سکتے ہیں، جیسے اعطیت زیدا درہما، اس کو ہم اوتی زید بھی کہہ سکتے ہیں یا اوتی درہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اس کا جو پہلا مفعول ہے وہ اولا ہے کہ اس کو نائب الفاعل بنایا جائے دوسرے کی بنسبت۔ آگے بات رہ گئی ہے باب اعلمت کی، تو اس کا جو تیسرا مفعول ہے نا وہ بھی نائب الفاعل نہیں بن سکتا، جیسے اعلمت زیدا بکرا فاضلا۔ فاضلا یہ مفعول صرف مسند ہے، اس لیے نائب الفاعل نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد ہے فاعل حذف کر کے مفعول کو قائم مقام بنانا۔ فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ مفعول بھی کو قائم مقام بنانا، اس کی کچھ غرض و غایت ہوتی ہے، جن میں سے بعض جو اغراض ہیں وہ لفظی ہیں اور بعض جو غایات ہیں وہ معنوی ہیں۔ نمبر 1، لفظی کون کون سی ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ کلام میں اختصار مقصود ہو، جیسے نظر فی الامر، نظر فی الامر یعنی معاملے میں دیکھ لیا گیا۔ نمبر 2 ہے کہ شعروں کے اوزان اور فاصلے کو برقرار رکھنا مقصود ہو، جیسے من طابت سریرتہ حمیدت سیرتہ، جس کا باطن بہتر ہو گیا اس کی سیرت کی بھی تعریف کر دی جائے گی۔ اور دوسرا ہے معنوی، ان میں سے پہلا ہے کہ جب فاعل مشہور ہو تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے خلق الانسان ضعیفا۔ خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، اس لیے مجہول میں خلق الانسان ضعیفا کہہ دیا گیا۔ نمبر 2 ہے کہ کبھی فاعل ذکر کرنے سے کوئی فائدہ مزید نہیں ہوتا، جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اس طرح قرآن پاک میں دوسری مثالیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ہی کئی مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 3 ہے فاعل کو مخفی رکھنا مقصود ہو، جیسے سُرِقَ الثَّوْبُ یا أُخِذَ الْمَالُ۔ نمبر 3 ہے مبتدا، اور نمبر 4 ہے خبر۔